آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً واقف ہوں گے۔ اس شخص کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ القرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ وہ برائی کیا تھی؟ وہ تھا ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسف کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدیع الناہیہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی بیک وقت رہا کرتے تھے، جس میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم طبعی اور زاہد و پراسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ جب وہ سوتا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے کہ اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ وہ اندر کی آگ تھی، جب وہ بھڑک اٹھتی تھی تو وہ امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زہر معیر کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں، اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اسے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، اور صرف 40 دن بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسی شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن اور چہرے پہ تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی۔ اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تمام صالح اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نے
حجاج کی موت کی خبر سنی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، میں نے آپ تک دلچسپ سبق آموز کہانیاں، واقعات اور قرآنی داستانیں پہنچانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ آج کل لوگ الٹی سیدھی بیکار فضول کہانیوں کے سلسلے پیش کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ سبق اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ لیکن میں نے اس دور میں آپ کے لیے تعمیری، تربیتی اور دلچسپی صلاحی اسلامی لیکچر تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ دعا کریں اللہ اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائے۔ اور یوں میں آپ کے لیے ہر ماہ باقاعدگی سے تربیتی کتابیں منظر عام پر لاتا رہوں گا۔ امید ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئیں گی اور آپ میری اس اگلی ویڈیو کا شدت سے انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔